ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل کی دہشت گردی اور غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ کے خلاف پوری دنیا کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں احتجاج کے ساتھ ساتھ اب اسرائیلیوں پر، یہودیوں پر حملہ بھی شروع ہو گیا ہے اور امریکہ میں سب سے زیادہ چن چن کر یہودیوں کو مارا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا ہے اور امریکہ اب اس کی سزا بھگتنے لگا ہے۔ امریکہ سب سے زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، ہر سطح پر سپورٹ کرتا ہے۔ جب یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں سیز فائر کے لیے کوئی پروپوزل آتا ہے تو امریکہ ویٹو پاور کا استعمال کر کے اسرائیل کو حملہ کرنے کی، جینوسائیڈ کرنے کی کھلی چھوٹ دیتا ہے اور ابھی بھی امریکہ کی طرف سے اسرائیل پر سیز فائر کا، جنگ بندی کا دباؤ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جہاں سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں فلسطین کے حمایت میں، اسرائیل کے خلاف، تو وہیں اب یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا چن چن کر امریکہ میں قتل بھی ہونے لگا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے خبر آئی تھی جہاں ایک یہودی میوزیم میں حملہ ہوا اور اس حملے میں 2 اسرائیلی ایمبیسی کے آفیسر کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ امریکہ کی انتظامیہ نے اس حملے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا اور اب ایسا ہی ایک اور واقعہ کل یعنی اتوار کے دن امریکہ میں پیش آیا جہاں ایک مال میں کچھ یہودی جمع ہوئے تھے ہوسٹیج کی رہائی کے لیے، اسرائیل کے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے۔ وہاں ایک حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں 8 یہودی زخمی ہو گئے ہیں، ان میں سے کچھ کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے، نازک ہے۔ زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر 50 سال سے 80 سال کی عمر تک کے ہیں اور ان میں سے 2-3 کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا۔ اور حملے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے امریکہ کی ریاست کولوراڈو میں۔ امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے کولوراڈو اور وہاں کا ایک شہر ہے بولڈر کے ایک مال میں کچھ یہودی جمع ہوئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ پرامن تقریب تھی، پرامن اجتماع تھا جس میں ہوسٹیج کی رہائی کے لیے یہ لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ کیسے اسرائیل پر دباؤ بنایا جائے، کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے رن فار دیئر لائفز۔ تو یہ آرگنائزیشن امریکہ میں اور دنیا کے کئی اور ملکوں میں بھی ہوسٹیج کی رہائی کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور رن فار دیئر لائفز نے ہی اس اجتماع کا یا کہہ لیجئے اس پروگرام کا یہاں پر انعقاد کیا تھا اور وہاں ایک حملہ ہو جاتا ہے۔ جو تفصیل سامنے آئی حملے کی وہ یہ کہ صبری سلیمان نام کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے امریکی پولیس نے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس نے میک شفٹ فلیم تھروور کے ذریعے حملہ کیا تھا، یعنی اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھا، کچھ دوسرے سامان تھے اور اس کے ذریعے اس نے حملہ کیا، دھواں اٹھا، آگ لگی اور اس میں 8 شہری شدید زخمی ہو گئے ہیں جو زیادہ تر یہودی بتائے جا رہے ہیں۔ صبری سلیمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صبری سلیمان مصر سے تعلق رکھتے ہیں اور فروری 2023 میں ہی صبری سلیمان کا ویزا ختم ہو گیا تھا لیکن وہ امریکہ میں ہی مقیم تھے اور اب پولیس نے صبری سلیمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ صبری سلیمان کو بھی چوٹیں آئی ہے، صبری سلیمان کو بھی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس دوران پولیس تفتیش کر رہی ہے، پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ امریکی انتظامیہ نے، FBI نے اس حملے کو ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے لیکن بات اہم یہ ہے، خبر اہم یہ ہے کہ یہ حملہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے اور اسرائیل جس طرح غزہ پٹی میں جینوسائیڈ کر رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے اور سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی اسرائیل پر کوئی دباؤ نہیں بنایا جا رہا ہے، تو اب اس کے نتیجے میں امریکہ میں یہودیوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، یہودیوں کا قتل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ خود امریکہ میں فلسطین کی حمایت میں سب سے زیادہ احتجاج ہوئے اور جو امریکی عوام ہیں وہ انسانیت کے نام پر، ہیومنٹی کے نام پر فلسطین کے ساتھ ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ سچائی، یہ حقیقت امریکی حکومت سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور ابھی تک امریکی حکومت اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یورپ کے ملکوں میں بھی فلسطین کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے اور اسرائیل کا یہی رویہ رہا۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کا یہ سلسلہ نہیں رکا تو امریکہ میں اس طرح کے اور بھی واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا بند کرے، اسرائیل پر دباؤ بنائے، سیز فائر ہو اور غزہ پٹی کے حالات پرامن ہو، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ سکے اور غزہ پٹی کی 24 لاکھ کی آبادی جو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، غزہ پٹی جو 40
کلومیٹر کا ایریا ہے اور اب وہ صرف 5 سے 6 کلومیٹر کے درمیان میں رہنے پر مجبور ہے، وہ بھی اپنے علاقوں میں جا سکے، یہ فیصلہ اب امریکہ کو لینا ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔